کیوں پیدا کیا اللہ نے انسان کو؟ سوال ہے یہ دنیا کا وہ سوال ہے کہ جس کے جواب میں ولایت چھپی ہوئی ہے. یعنی انسان اگر یہ سمجھ لے نا کہ اللہ نے اس کو کیوں پیدا کیا ہے، جس کو اپنی زندگی سمجھ نہیں آئی، کبھی اپنی آنکھ سے زندگی پہ نظر نہ کی، وہی زاویے جو کہ عام تھے مجھے کھا گئے ہیں. میں عمیق تھا، پلا ہوا تھا سکوت میں، یہ جو لوگ محو کلام ہیں مجھے کھا گئے. وہ جو کھلی کھلی تھی عداوتیں مجھے راز تھیں، یہ جو زہر کند سلام ہے مجھے کھا گئے. انسان کبھی اپنی نظر سے اپنے آپ کو دیکھے، یہ اس کا دوسرا بورن ہے، یہ اس کی دوسری پیدائش ہے. اس کے بارے میں امام مالک نے مدینہ شریف میں فرمایا تھا انسان ایک بار پیدا نہیں ہوتا، انسان دو باری پیدا ہوتا ہے. ایک بار اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، یہ اس کی پہلی پیدائش ہے، اور ایک بار جب وہ یہ سمجھ لے کہ اللہ نے اس کو پیدا کیوں کیا ہے تو یہ اس کی دوسری پیدائش ہے. یعنی ایک بار جب وہ پیدا ہوتا ہے تو مکے میں اس کا نام عمر ہوتا ہے، اور جب وہ دوسری مرتبہ پیدا ہوتا ہے تو وہ فاروق اعظم بن جاتا ہے. وہ اللہ کو پہچان لے. یعنی انسان اپنے اوپر ڈسکور نہیں کرتا. سب سے بڑی اللہ نے فرمایا جس نے اپنی ذات میں غور و فکر کیا وہ کامیاب ہو گیا، فلاح پا گیا. وہ جس نے خود کے بارے میں سوچا. اور دوسروں کے بارے میں جو لوگ سوچتے رہے ان کی اپنی ذاتیں کبھی ٹھیک. اب میری طرف توجہ کرو، یہ آپ سے غور کرنے کا مقام ہے. بندہ ایک سو رہا ہے، یہ ذرا غور کیجئے، توجہ کیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، میرے نبی فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے میں نے انسان کو یوں ہی پیدا نہیں کیا، زمین آسمان کی پیدائش کو اس میں عقل والوں کے لیے نشانی بنائی. اور انسان کی جو پیدائش کی وہ اس وجہ سے کہ یہ جو موت زندگی ہے یہ یوں ہی نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے یہ تمہاری آزمائش ہے. آزمائش یعنی آپ سو رہے ہیں اور سوتے سوتے اچانک فجر کی اذان ہوئی، آپ کے ایمان نے کہا اٹھو چلو نماز پڑھتے ہیں، مگر آپ کا نفس کہہ رہا ہے نہیں نہیں سو جاؤ، ابھی تھوڑی دیر اور آرام کر لو، تھوڑی نیند کا غلبہ ہے. بولو ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تھوڑا اٹھ جاؤ، تھوڑا سو جاؤ. پھر آپ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نام سنا ہے آپ نے؟ کوئی عام آدمی تو نہیں. بابا فرید الدین حضرت عمر فاروق اعظم کی نسل کا وہ بیٹا جس پہ عمر فاروق اعظم فخر فرماتے ہیں. حضرت سیدنا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا بڑا عاشق رسول کہ وہ کھانا کھاتے تھے تول کے کھانا کھاتے تھے. یعنی ان کے پاس ایک ترازو تھا اس میں تول کے کھانا کھاتے تھے. کسی نے پوچھا نظام الدین اولیاء نے، حضور لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں آپ کے پیر صاحب یہ تول کے کھانا کیوں کھاتے ہیں؟ تو سرکار بابا فرید الدین گنج شکر کہنے لگے میں ساری باتیں تم کو بتاؤں، کچھ میرے اور میرے رب کے درمیان بھی راز رہنے دو. کہا نہیں حضور لوگ پوچھتے ہیں اللہ بے حساب دیتا ہے، آپ کے پیر حساب سے کھانا کیوں کھاتے ہیں؟ کہنے لگے اللہ تو بے حساب دیتا ہے مگر میری محبت میرا عشق مجھ سے حساب مانگتا ہے. کہا کیا مطلب؟ کہا حضور نے جتنا کھانا کھایا ہے میں نے سرکار کی زندگی کے کھانے کا اندازہ کر لیا ہے، تو میں تول کے اس وجہ سے کھانا کھاتا ہوں کہ میں اپنے نبی سے کھانا زیادہ نہیں کھانا چاہتا. ایسے پتلے دبلے تھے بابا فرید، مگر ان کا حال یہ تھا جو انہیں دیکھ لیتا تھا وہ چہرہ دیکھتے ہی مسلمان ہو جایا کرتا تھا. شاہ نقشبند بخاری نے فرمایا کہ جس کی خاموشی تبلیغ نہیں کرتی اس کی تقریر سے بھی تبلیغ نہیں ہوگی. تبلیغ ذات سے ہوتی ہے. فرید الدین گنج شکر یوسف چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پہ گئے، ان کے سجادہ کے ساتھ بیٹھے تھے. ایک آدمی آ کے کہنے لگا حضور رات میں نے خواب دیکھا. کیا دیکھا؟ کہ خواب یہ دیکھا کہ میں مر گیا ہوں، لوگ میرے آس پاس رو رہے ہیں، عجیب قسم کی شور ہے، اور میں جب اٹھا ہوں مجھے ڈپریشن ہے، کہیں میں مر تو نہیں جاؤں گا. اس خواب کی تعبیر تو جو وہاں کے سجادہ تھے بولے مجھے تو بھائی اس کی سمجھ نہیں آ رہی تعبیر. تو سرکار فرید الدین گنج شکر نے کہا اجازت دے آپ تو میں بتاؤں، تو انہوں نے خوشی اجازت دے دی. فرید الدین گنج شکر بابا فرید نے فرمایا کہ مجھے ایسا تو تم یہ بتاؤ یہ جو تمہارا خواب ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ تمہاری فجر کی نماز قضا ہو گئی تھی. کہاں ہو گئی تھی؟ کہ تم جب اٹھے تھے جب تک سورج نکل چکا تھا. کہاں؟ کہ اس کے بعد تم نے کوئی زیادہ افسوس بھی تم کو نہیں ہوا. کٹھی کہ پھر بات یہ ہے کہ تیرا دل مردہ ہو چکا ہے، اور وہ جو جنازہ تیرے دروازے میں گھر میں پڑا تھا وہ تیرا نہیں تھا، تیرے دل کا جنازہ تھا، اور وہ جو تجھ پہ رو رہے
والے نہیں تھے، تیری روح تھی جو تیرے دل پر ماتم کر رہی تھی. بندہ جب ایک وقت کی نماز چھوڑتا ہے تو اس کا دل مر جاتا ہے. یعنی انسان اٹھا، میرے ساتھ اس نے یہ کر دیا، ہمارے ساتھ ہم خود اپنے دشمن ہیں. ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے، ہمارے عمل ہمارے دشمن ہیں. سنو، اس سے کہہ رہا ہے اس کا نفس سو جا، مگر ایمان نے اس کے بلینکٹ کو پھینک دیا اور وہ مسجد میں چلا گیا، وضو کیا، نماز پڑھا. جیسے ہی اس کا سر سجدے میں گیا، اللہ کی رحمتوں نے آواز دی، فلاں محلے میں فلاں کا بیٹا آج اپنے نفس پر غالب آ گیا. اس نے اپنی نیند کو ذلیل کر کے اپنے رب کے سامنے سو گیا، اس نے اپنے نفس کو ذلیل کر دیا. اس کے بعد توجہ کرے، ذرا غور کرے اور غور کرے. اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ بچہ، وہ لڑکا آیا اور آنے کے بعد فجر کی نماز کے بعد گھر سے باہر نکلتا تھا، ایک لڑکی سامنے نظر آ گئی. اس لڑکی کو جیسے ہی دیکھا ویسے ہی اس کے اوپر اس کی نگاہوں میں وہ لڑکی بسی، مگر اس نے اپنی نگاہوں کو نیچے کر لیا. چونکہ پہلی نظر معاف ہے اور پہلی نظر میں کوئی فتنہ بھی نہیں اٹھتا، دوسری نظر برباد کرتی ہے. لڑکیوں کو نہ دیکھو، کسی گندی ویڈیو کو نہ دیکھو. حضرت سیدنا شیخ سرہندی مجد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے زنا آنکھوں اس کی قریب لے کے جاتی ہیں، زنا کے یعنی آنکھیں دیکھتی ہیں، دل پسند کرتا ہے اور شرمگاہ اس فعل بد کو کر جاتی ہے. اور یہ نوجوان کیا سمجھتا ہے یہ آنکھیں تیری ہیں؟ نہیں نہیں میرے دوست، میرے بھائی، یہ آنکھیں تیری نہیں ہیں. اور اپنی آنکھیں گندی کرنے والے حکیموں کی دکان پہ جا کے دیکھ، جن کی شادیاں ہو گئی نوجوان لڑکوں کی، ان کے اوپر بربادی اور اللہ کی ایسی لعنتیں گری ہیں کہ وہ اپنی بیویوں کے سامنے منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے. اے میرے دوست، اپنی جوانی کو برباد نہ کر. میرے بھائی، اپنی جوانی کی حفاظت کر. اے میرے نوجوان، تو کسی لڑکی سے عشق کرنے کے لیے دنیا میں نہیں آیا. اپنے آپ کو سنبھل، برباد ہونے سے اپنے آپ کو بچا. میرے نوجوان دیکھ، اپنی نگاہوں کی حفاظت کر. یہ آنکھیں تیری نہیں ہیں، یہ تیرے رب کی امانت ہے تیرے پاس. اگر یہ قیامت کے دن تیرے خلاف بول گئی اور یوٹیوب کے گندی تصویریں دیکھنے والے، او میرے دوست، او میرے بھائی، یہ آنکھیں اگر تیرے خلاف بولی اور قیامت کے دن انہوں نے کہہ دیا مالک یہ تو تیری میری تو نے اس کی آنکھیں امانت بنا کے بھیجی تھی تاکہ یہ کعبہ دیکھے، تیرے محبوب کا روزہ دیکھے، تیرا جلوہ دیکھے، مگر اس نے تو گندی تصویریں دکھوائیں، گندی ٹیویاں دکھوائیں، عورتوں کو بری نظر سے دکھوایا. بتا اس وقت میں کتنی شرمندگی ہوگی کہ تو اپنے کریم اور عظیم رب کے سامنے نگاہیں جھکا کے کھڑا ہوگا. تیری آنکھیں تیرے خلاف بول رہی ہوں گی، اس وقت میں کیا ہوگا. ایک صحابی رسول ہے، ان کا نام ہے عتبہ بن غزوان. میں نے ان کے مزار پہ حاضری کی، یہ بصرہ میں ان کا مزار ہے. وہ تلوار چلاتے چلاتے انہوں نے اپنی تلوار کو آنکھ میں مار کے آنکھ کا گلہ نیچے رکھ دیا. یہ صحابی کا ایمان اور اپنا ایمان چیک کیجئے. میں اپنا کروں گا، آپ اپنا کیجئے گا، تاکہ ہم آج اپنا چیک اپ کر لیں. ہم کتنے مسلمان ہیں، کتنے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اللہ کتنے اس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں. میرے ایک تایا کی آنکھیں بنی تھی، آنکھیں جب ان کی آنکھیں بنی تو ڈاکٹر نے کہا اب حکیم صاحب آپ نماز نہیں پڑھیں گے. وہ حکیم تھے تو انہوں نے 3 دن تک کہا کہ سجدہ نہیں کریں گے آپ، تو انہوں نے 3 دن تک سجدہ بھی نہیں کیا اور کھانا بھی نہیں کھایا. ہم سب کہتے تھے کھانا کھائیے، مگر وہ کہتے تھے نہیں. کسی نے کہا کہ حکیم صاحب نماز کے لیے تو منع کیا ہے، کھانے کے لیے تھوڑا منع کیا. رونے لگے، کہنے لگے جس رب کے سامنے سجدہ نہیں کرتا اس کی نعمتیں کھاتے میں شرم آتی ہے، کیسے اس کا کھانا کھاؤں جس کے سامنے ایسے بھی لوگ گزرے ہیں. یہ بہت دنوں کی بات تو نہیں ہے، یہ تمہارے اور میرے وہ بزرگ گزرے ہیں. آج ہم ان کی کتنی خراب اولادیں ہیں کہ ہمارے سر اللہ کے سامنے نہیں جھکتے، ہر کسی کے سامنے جھکتے ہیں. او میرے دوست، وہ صحابی ہے، ایک صحابی کا ایمان ہے، ایک تیرا ایمان ہے. ایک صحابی نے اپنی آنکھ نکال کے نیچے پھینک دی تو اس کا گلہ نیچے گرا، شور مچ گیا، پاگل ہو گیا عتبہ. ہم قریب گئے، ابو موسیٰ اشعری حضور جس کے قرآن کو پسند کرتے تھے وہ صحابی، وہ کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا یہ تم نے کیا کیا ہے؟ لوگ تم کو پاگل کہہ رہے ہیں. وہ لگا لوگوں کے لیے نہیں کیا، اللہ کے خوف سے. میرے نبی فرماتے ہیں جب بدنگاہی کوئی کرتا ہے تو اس کی آنکھ میں اللہ آگ کی سلاخیں ڈالے گا. میں تو ایک تنکا برداشت نہیں کر سکتا تو سلاخوں کو کیسے برداشت کروں گا؟ آنکھ میں کیسے برداشت کروں گا سریا اور آنکھ میں؟ تو میں نے اپنی آنکھ نکال کے پھینک دی. کہیں میرا یہ ایک گلہ ایک لڑکی پہ پڑا تھا، وہ نکل کے جا رہی تھی، میں نے اپنی آنکھ نکال کے پھینک دی. کہیں میری ایک آنکھ مجھے اللہ کے سامنے ذلیل نہ کر دے، اس کے رسول کے سامنے. کہتے ہیں اس کی ایک آنکھ سے آنسو، ایک آنکھ سے اس کی آنسو گرتے تھے، ایک آنکھ سے خون کے لوتھڑے گرتے تھے، اور وہ کہتا تھا کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا.
او میرے بھائیوں، او اپنے موبائلوں پہ گندی تصویریں دیکھ دیکھ کر کے اپنی جوانی کو برباد کرنے والوں، میرے آقا فرماتے ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، اور یہ زبان بھی زنا کرتی ہے۔ کسی غیر عورت سے، لڑکی سے فون پر بات کرنا، یہ آنکھ کا زنا، یہ ہاتھ، یہ زبان کا زنا ہے۔ کانوں سے اس کی آواز سننا، یہ کانوں کا زنا ہے۔ یہ شریعت ہے، یہ کسی کی پابند نہیں، نہ کسی دنیا کے انسان کی۔ جو اس کا پابند ہے دنیا اس کی پابند ہے، اور جو اس کا پابند نہیں ہے وہ ذلیل اور خوار ہے، چاہے وہ کوئی ہو، کسی بھی درجے کا ہو۔ یاد رکھو میرے دوستو، میرے بھائیوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری میری آنکھیں مجھے برباد کر دے قیامت۔ یہ میری اور آپ کی بدنگاہیاں۔ ادھر دیکھو، میں کوئی منافق نہیں ہوں، مسلمان ہوں، مجھے ڈر لگتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ نام سنا ہے؟ کتنی بار سنتے ہو؟ لو آج ان کی یہ بات بھی سن لو۔ انتقال ہونے والا ہے، ان کا چہرہ کبھی سرخ ہوتا ہے، کبھی زرد ہوتا ہے، کبھی سرخ، کبھی زرد، کبھی سرخ، کبھی زرد، کبھی کانپنے لگتے ہیں۔ کسی نے کہا اتنے بڑے صحابی کو کیا موت سے ڈر لگا ہے؟ کہا نہیں نہیں نہیں، موت سے نہیں۔ کہا پھر؟ کہا میرے نبی کا فرمان ہے کہ مرنے سے پہلے بندے کو پتہ چل جاتا ہے وہ جنتی ہے یا جہنمی ہے۔ تو میں اپنے رب کے سامنے یہ عرض کر رہا ہوں، مالک ابو ہریرہ بڑا ہی گنہگار ہے، اسے بخش دے، موت کا وقت ہے، اگر آج تو نے نہ بخشا تو ابو ہریرہ برباد ہو جائے گا مالک۔ اسی وجہ سے وہ رو رہے تھے۔ یہ صحابی ایک نوجوانوں نے اپنی زندگی کیسی بنائی؟ اے میرے بھائیوں کو موت کی فکر نہیں، یاد رکھنا مولا علی فرماتے ہیں جو موت کو یاد نہیں کرتا اس کی موت اسے بڑا ذلیل کرتی ہے۔ موت یاد کرو گے پھر بھی آئے گی، نہیں کرو گے، مگر جب یاد کرو گے تو یہ آسانی سے آئے گی۔ موت کو یاد کرو، نہیں یاد آتی؟ دونوں جو حضرت عمر کا نام سنا ہے؟ میرے حضور نے فرمایا عمر ایمان لایا تو فرشتوں نے آسمان میں خوشیاں منائیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ عمر کون؟ جب مکے میں اذانیں ہونے لگی تو کفار مکہ کہنے لگے یا تو عمر مر گیا یا عمر ایمان لا چکا ہے، چونکہ عمر کے ہوتے ہوئے یہ اذانوں کی آواز نہیں آ سکتی۔ عمر ایمان لایا ہے تبھی یہ اذانیں بلند ہوئی ہیں۔ عمر کون؟ فاروق اعظم، فرق پیدا کرنے والا۔ کون عمر فاروق اعظم؟ میاں میرے نبی پاک کا وہ غلام جس نے آدھی دنیا پہ حکومت پہ کر دی تھی، وہ عمر فاروق اعظم کی داڑھی کا بال جب سفید ہوا تو روتے تھے، کہتے تھے یہ مجھے داڑھی کا بال مجھے موت کی خبریں دیتا ہے۔ آج تو لوگ اپنی داڑھی کے سفید بالوں کو خوب رنگواتے ہیں۔ او میرے دوست، تو کیسے دھوکے میں پڑ گیا؟ یہ دنیا تیری کیسے ہوگی؟ یہ بال تیرے سفید تجھے موت کی طرف لینے آ رہے ہیں، تو ان کو کالا کروا کے اور اپنے آپ کو جرت پیدا کر رہا ہے اپنے اندر۔ سن، عمر فاروق اعظم کا انتقال ہونے والا ہے۔ کون؟ عمر آدھی دنیا کا بادشاہ، کوئی عمر کی عام آدمی نہیں ہے۔ عمر فاروق اعظم ہے۔ کون عمر؟ میاں جس نے 10 سال کی حکومت میں 4000 مساجد تعمیر کروائیں، یعنی اس نے ہر ایک دن میں 3 مسجدیں تعمیر کرواتا تھا۔ اس نے 10 سال کی حکومت میں میاں 1000 شہر فتح کیے، یعنی 3 دن کے اندر ایک شہر فتح کرتا تھا۔ وہ عمر فاروق اعظم میاں جس کی شہادت کی گواہی کی بات تو دیکھو، جب کسی کی شہادت کی گواہی کی بات آئے گی تو کربلا کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی سنو بدر کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی کی احد کا میدان دے گا، مگر عمر اکیلا ایسا انسان ہے جس کی شہادت کی گواہی مسجد نبی کا منبر دے گا، میرے آقا کی در و دیوار دیں گے، میرے نبی کا مصلی دے گا۔ عمر فاروق اعظم کی بات کر رہا ہوں۔ آج اگر کسی مولانا صاحب کو ڈر لگنا بند ہو گیا ہے تو وہ اپنے اوپر غور کرے کیوں لگنا بند ہو گیا ہے۔ اگر کوئی مولانا صاحب، پیر صاحب ان کو ڈر نہیں لگتا اللہ سے تو وہ غور کرے ان کی حیثیت کیا ہے۔ میں عمر فاروق اعظم کی بات کرنے لگا ہوں۔ عمر فاروق اعظم کے جب ماری گیا چاقو، جیسے ہی چاقو مارا گیا اور آپ کا پیٹ پھٹا، آپ کا نے پانی پیا، آپ نے دودھ پیا، وہ آنتوں کے ذریعے نکل گیا، آپ نے کہا میری موت قریب ہے، اے عبداللہ میرا سر زمین پہ رکھ۔ عبداللہ بن عمر نے کہا میرے بیٹے میرا سر زمین
زمین پہ رکھ دے. جب زمین پہ رکھا عمر نے اپنی ناک اللہ کے سامنے رکھ دی اور کہا اے اللہ لوگ کہتے ہیں عمر یہ ہے عمر وہ ہے عمر یہ ہے, مگر عمر تو یہ تیری بارگاہ کا محتاج ہے, مجرم ہے. اگر تو نے آج عمر کو نہ بخشا تو عمر ہلاک ہو جائے گا. عمر کی موت کا وقت ہے. عمر جب روئے تو سارے صحابہ رو رہے ہیں. اللہ اکبر. حضرت علی بولے یار عمر روتے کیوں ہیں؟ میں نے نبی پاک کو سنا ہے, نبی نے فرمایا کہ عمر کا محل جنت میں ہے اور وہ گولڈن کلر کا, وہ جو ہے وہ میرے عمر کا محل سنہرے کلر کا بنا ہوا ہے. اے عمر تم گواہی دو گے؟ کہ میں بھی گواہی دوں گا, میرا بیٹا حسن بھی گواہی دے گا. یہ تو صحابہ کرام کی زندگیاں ہیں اور ہم نے تو موت کی فکر ہی کرنا بند کر دی. میرے قریب میں ایک لڑکا تھا, میں اس سے کہتا تھا ذرا توبہ کر لے, نہیں مانتا تھا. موٹر سائیکل تیز چلاتا تھا. میرے دوستوں اپنی جوانی میں زیادہ بدہوش نہ ہوا کرو. کتنے لڑکے ایکسیڈنٹ والے ان کو ہوش ہی نہیں آیا, کوما میں چلے گئے, سر ایسا ڈیمیج ہوا, ان کی نسیں ایسی کوئی خراب ہو گئی, کوئی ایسا ان پہ سخت جو ہے قسم کا ہو گیا. وہ لڑکا جب ایکسیڈنٹ ہوا وہ جو میں سمجھاتا تھا تو اس کے گھر میں جب اس کی لاش آئی میں اس کے گھر گیا. میں صحیح بتاتا ہوں اس کا چہرہ تھا ہی نہیں. اس کا وہ چہرہ جسے وہ آئینے میں نہارتا تھا, وہ خوبصورت چہرہ جس پہ اس کو بڑا ناز تھا, وہ بالوں کو جو جھٹکے مارتا تھا, وہ بال وہ چہرہ سب روڈ پہ پڑا رہ گیا تھا اس کی سارا. اب اس کا پورا جسم نہیں تھا. اس کی ماں کہتی تھی میرے لاڈلا یہ نہیں ہے, اس کا چہرہ تو دکھاؤ مجھے. چہرہ تو تھا ہی نہیں, چہرہ تو اس کا تھا ہی نہیں بلکہ پوسٹ مارٹم اس کا ہو کے آیا تھا. ہائے کیسا پوسٹ مارٹم, اس کو یاد روز کیا کرو, آپ یاد کیا کرو. میں بھی سوچتا ہوں کہ روز پوسٹ مارٹم ہاؤس پہ چلا جاؤں, کبھی میں دیکھوں کیسے کیسے غرور تکبر والوں کی لاشیں پڑی ہیں اور ان کو وقت نہیں مل رہا ہے. صبح کو چیریں گے, صبح کو وہ شراب پینے والے چیرتے ہیں, اوپر سے ڈالتے ہیں اور چیر دیتے ہیں. میرے نبی فرماتے ہیں جب ہاتھ پکڑتا ہے نا غسال غسل دینے کے لیے مردے کا تو وہ کہتا آرام سے اٹھا, تیرے اٹھانے سے بڑی تکلیف ہوتی ہے, ہاتھ اٹھانے سے تکلیف ہوتی ہے. تو بتاؤ ذرا جب وہ چیرتے ہیں تو پھر کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. یہ سفر میں رہنے والے لوگوں کو کہنا چاہیے اے اللہ مجھے مالک اس والی موت سے محفوظ کرنا, پوسٹ مارٹم والی موت سے بچا لینا میرے رب. ایسی موت جو آپ کو ذلیل کر دے, ایسی موت, اس موت سے اللہ کی پناہ چاہو. اے میرے دوستوں, اے میرے بھائیوں, اپنی زندگیوں کو تبدیل کرو. یہ تم نے ادھر دل لگا لیا ادھر دل لگا لیا. نوجوانوں اپنا 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 مارگ درشن ٹھیک کرو, اپنی راستہ کو سیدھے کر لو, اپنی زندگیوں کو تبدیل کرو. تم صحابہ اکرام کے ماننے والے ہو, تم میرے نبی کے عاشق ہو, دنیا داری کے عاشق نہ بنو. لڑکیوں سے محبت کرنے کے لیے اللہ نے تم کو دنیا میں نہیں بھیجا ہے کہ تم لڑکیوں کو دل دے بیٹھو اور اس کے بعد تمہارے دل ٹوٹ جائیں تو تم ادھر ادھر بھاگو, تم جو ہے وہ اپنے آپ کو اینزائٹی کا شکار ہو جاؤ, تم ڈپریشن کا شکار ہو جاؤ اور تم اپنے آپ کو جو ہے وہ ہلاک کر لو, تم اپنے آپ کو برباد کر لو. نہیں نہیں, اپنی سمت ٹھیک کرو. وہ ایک غالب والا عشق تم کو نہیں کرنا ہے. غالب نے کہا تھا عشق نے غالب نکما کر دیا, ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام تھے. یہ تمہارا عشق نہیں ہے, تمہارا عشق دوسرا ہے. تمہیں عشق ایسا نہیں کرنا کہ میاں وہ ایک آدمی نے غور کرنا چاہا کتنے قسم کے پاگل ہوتے ہیں. اس نے جب تحقیق کے لیے اس پر ریسرچ کے لیے اس نے اسپتال کا رخ کیا تو دیکھا ایک آدمی اپنا سر مار رہا ہے سلاخوں میں اور کہہ رہا ہے لیلا لیلا. کیا ہوا؟ کہنے لگا اس کو لیلا نہیں ملی, توازن کھو بیٹھا, پاگل ہو گیا لڑکا. آگے جب اس نے بڑھا تو دیکھا ایک لڑکا اور ہے, وہ بھی یہی کہہ رہا ہے لیلا لیلا. وہ بھی کا سیم کیس لکھ دوں؟ کا نہیں نہیں, ڈیفرنٹ ہے, اس کو الگ لکھو. اس کو لیلا نہیں ملی تو پاگل ہو گیا, اس کو مل گئی ہے تو ملنے کے بعد لیلا نے اس کا دماغ خراب کر دیا. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے ایسا عشق نہ کرو, ملے تب بھی برباد, نہ ملے تب بھی برباد. عشق اس سے کرو کہ نہ ملے تو اویس کرنی اور مل جائے تو بلال حبشی. اس سے محمد سے عشق کرو, اس کو دل نہ دو جو دل توڑ دے. دل اس کو یا رسول اللہ, زندہ باد حضرت, زندہ باد, واہ واہ واہ, زندہ باد, زندہ باد, واہ 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 واہ, ماشاءاللہ. دل اس کو ادھر دیکھو, دل اس کو نہ دو تو دل کو توڑ دے. اس کو دل کی کیفیت کیا پتا, جس کو دوپٹے کا پلو نہیں پتا, اس سے تم عشق لڑانے چڑھے ہو. جنہوں نے لڑائے ان کے انجام دیکھ لو کیا انجام ہوئے ہیں. عشق جو ہے نا وہ تمہیں اسے بربادی کے لیے نہیں ہے. اس کو دل نہ دو جو دل توڑ دے, دل اس کو دو جسے ابو بکر نے دل دیا تو صدیق اکبر بنا دیا, عمر نے دیا تو فاروق اعظم بنا دیا, عثمان نے دیا سخاوت کا بادشاہ بنا دیا, علی نے دیا تو شجاعت کا علمبردار بنا
بنایا، حسین نے دیا تو شہید اعظم بنا دیا، عبد القادر نے دیا غوث اعظم بنا دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دیار حبیب کانفرنس. یہ کیا ہے نوجوانوں؟ تم ان لڑکیوں کے پیچھے بھاگنے کے لیے نہیں ہو، تم حضور کے لیے ہو، تم حضور سے محبت کے لیے ہو، حضور سے عشق کرو. میرا امام کہتا ہے جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے نبی کو یاد کرو. اور وہ غالب والا ہمارا عشق نہیں ہے. غالب نے کہا تھا عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے. میرے امام نے کہا غالب بے وقوف ہے، تجھ سے دل لگانا ہی نہیں آیا، اس وجہ سے تجھے عشق کا پتہ ہی نہیں. تو نے کہا عشق نے نکما کیا. عشق نکما نہیں کرتا ہے، بلکہ عشق کی شان تو یہ ہے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد، ماشاء اللہ. واہ، محبت حضور سے کرو. بے شک محبت حضور سے کرو. واہ واہ واہ، سرکار سے اپنی جی بے شک. اللہ سے کرو، اس کے رسول سے. دو ہستیاں ہیں، ایک اللہ سے ایک اس کے رسول سے. اس سے امید نہ باندھو، ڈپریشن میں چلے جاؤ گے، پھر شکار ہو جاؤ گے ڈپریشن کا، پھر تمہیں کچھ اچھا نہیں لگے گا، تم نے دل غلط جگہ دے دیا. یہ بتاؤ جو ہڈی کا ڈاکٹر ہے اس سے دل کا علاج کراتے ہو؟ نہیں. تو پھر دل کا کون جانتا ہے؟ دل کو تو رکھنا میرے نبی جانتے ہیں، جس نے کبھی کسی کا دل توڑا نہیں. تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلیں. حالت فرماتے ہیں تو جو چاہے جی تو ابھی میل میرے دل کے دھلیں، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا. کس سے محبت کر لی؟ اب لڑکے تو یہ لڑکوں کی بات ہو گئی. میں اپنی بہنوں سے بات کرنا چاہتا ہوں، اپنی بیٹیوں سے. میں ان ساری قوموں اقوام کی لڑکیوں سے، اپنی بہن ہے میری، وہ مجھے اپنی بہن نظر آتی ہے الحمدللہ. کبھی دعا کیا کرو نا کسی کے لیے تو سمجھا کرو اپنے آپ کو. واصف علی واصف فرماتے ہیں نگاہ کا مسلمان وہ ہے جسے دوسرے کی بہن میں بہن اور بیٹی میں بیٹی نظر آ جائے. وہ نگاہ کا کون ہے؟ مسلمان. صحیح. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. میں اپنی بہنوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، اپنی بیٹیوں سے، فیشن میں جو متوالی ہیں، دیوانی ہیں فیشن کی، جن کو ہوا لگ گئی ہے پاکستان کی بدتمیز قسم کی بے غیرت بےہودہ، ان بدتمیز رقاصاؤں کی، ان بےہودہ فاحشہ عورتوں کی جو اپنے جسم کی نمائش پوری دنیا میں کرتی ہیں. میں پاکستان کے ان سارے مولویوں سے گزارش کرتا ہوں جو اپنے آپ کو مولوی کہتے ہیں، علماء سے، ان میں وہ جو اچھے وہاں علماء ہیں ان کی میری نظر میں قدر ہے، مگر یہ جو اور ہمارے ملک کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، ان سے کہتا ہوں تم اپنے ملک کے بارے میں غور کرو پہلے. چونکہ یہاں کوئی مسلمان ادارہ ناٹک اور فلمیں ڈرامے نہیں بنا رہا ہے، سب غیر مسلم بناتے ہیں. مگر تمہارے یہاں جو دیور بھاوج کی محبت دکھائی جا رہی ہے تمہارے سیریلوں میں، اور ہمارے یہاں کی لڑکیاں تک اس میں گرفتار ہو گئی. میں اپنی بہنوں سے، اپنی بیٹیوں سے کہنا چاہتا ہوں، شادیوں میں جو بے پردہ رہتی ہیں، لوگ کہتے ہیں اتنی لڑکیاں بدل گئیں، ہم نے اتنی لڑکیاں بدل دیں، مسلمانوں کی اتنی لڑکیاں ہم نے اپنے مذہب میں لے آئے. میں کہتا ہوں میرے بھائیوں ذرا ٹھیک سے غور کرو، دیکھو ان لڑکیوں کو، ان کو صرف تم نے وہاں سے نکالا ہے. اسلام سے تو وہ بچپن سے ہی ایسی تھیں، اسلام تو ان کے سمجھ میں آیا ہی نہیں، ورنہ تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ سمیہ پہلی وہ عورت ہے جس کو شہید کیا گیا ہے مکے میں
اسلام کے نام پر جس نے پہلی بار جان دی ہے اس کا ایک بڑیا سمیہ ہے. اور اس سے ابو جہل نے کیا کہا, بول کیا کہتی ہے, اسلام چھوڑتی ہے؟ اس نے کہا نہیں چھوڑتی. اس نے کہا دیکھ میں تجھے جان سے مار دوں گا, کہا جو تیرا دل چاہے وہ کر. اس نے اپنا بت سامنے رکھ کے کہا تیرا خدا چل سچا ہے مگر تو میرے خدا کو بھی کہہ دے یہ بھی ہے. اس نے کہا میں اس کو نہیں کہہ سکتی, یہ بت ہے, بت کو میں نہیں کہوں گی. ابو جہل نے اس کے جو وہ نیزہ مارا, اس کے پیٹ میں وہ نیزہ داخل ہو کے اس کا پیٹ پھٹ گیا, مگر اس نے دنیا کو یہ پیغام دے دیا کہ کوئی یہ نہ کہے اسلام کی کوئی لڑکی اسلام چھوڑ رہی ہے, اس نے اسلام سمجھا ہی نہیں ہوگا, ورنہ جو اسلام سمجھ لے وہ جان دیتی ہے مگر ایمان نہیں دیتی. واہ واہ واہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سبحان اللہ سبحان اللہ, واہ 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 واہ, بہت عمدہ حضرت, واہ 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 واہ, زندہ باد زندہ باد, ماشاء اللہ ماشاء اللہ, واہ. بات کیا ہے؟ عمدہ پیغام, واہ. دیکھو دو لڑکیاں, میرے دھیان سے بات سمجھ آ رہی میری؟ ہمارے معاشرے میں دو لڑکیاں ہیں مسلمانوں میں, دو ٹائپ کی. ایک ٹائپ تو وہ ہے جن سے پردے کا کو پھر بھی نہیں کرتی. جی ٹھیک ہے جی, الحمدللہ. ایسا نہیں ہماری ساری بیٹیاں بے غیرت, نہیں الحمدللہ. آج بھی جتنی غیرت مسلمانوں میں پوری دنیا کی اس قوم میں نہیں. اب وہ دو طرح کی بات کرنی چاہیے, جو دونوں باتیں ہیں آنکھیں بند کر کے بات نہیں کرنی چاہیے. الحمدللہ جو ہمارے یہاں آج بھی شرم و حیا ہے وہ دنیا کسی قوم میں نہیں ہے. مگر ایک بات کہنا چاہتا ہوں اپنے سارے بھائیوں سے, ایک لڑکی وہ ہے جس سے لوگ کہہ رہے ہیں پردہ کرو, نہیں کر رہی, نہیں کر رہی, نہیں کیوں نہیں کر رہی, نہیں کر رہی, اس پہ کوئی پابندی بھی نہیں, شادی میں بے پردہ ہے, بے شرم, بے غیرت ہے, کپڑے اس کے عادی, آستین ہے, یہ آدھی آستین, معاذ اللہ, استغفر اللہ, یہ جسم کھول کے, توبہ توبہ, کتنا بڑا گناہ ہے. علماء نے لکھا ہے, مفتیان کرام لکھتے ہیں کہ اگر عورت اپنی ایک کلائی کھول رہی ہے, توجہ کرنا, اور اس کو وضو کرنا ہے اور غیر مرد دیکھ رہا ہے اور اس وضو کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے اس کے پاس, اگر وضو کرے گی تو اس کا ہاتھ دکھے گا, تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ وضو نہ کرے, تیمم سے نماز پڑھے, اللہ اس کا پردہ چاہتا ہے. اب یہ آپ محظوظ تو ہو رہے ہیں مگر اپنے گھروں کی بیٹیوں کو آپ کو چیک کرنا ہے, بہنوں کو چیک کرنا ہے کہ کس کے کپڑے کتنے کیسے ہیں, کس نے فٹنگ کے لباس پہنا ہے جو کہ حرام ہے, سخت. مرد اور عورت کے کفن میں فرق یہ ہے کہ اس کو 5 کپڑے اس وجہ سے دیے گئے ہیں کہ اس کے جسم کی اللہ زیادہ پردہ چاہتا ہے. ایک لڑکی وہ ہے جب پردہ کرنے کے لیے تیار ہی, ایک تو وہ بے غیرت ہے جو ہر جگہ منہ کھولے ہوئے ہے, اس کو پردے کی تمیز نہیں, اور ایک وہ ہے جس کے لیے پورا مینجمنٹ جوجھ گیا, اس نے کہا یا تو امتحان دے, ایگزام دے, یا پھر اپنا لباس, اپنا حجاب اتار. اس نے کہا تو اپنا امتحان اپنے پاس رکھ, میں تیرا کہنا ماننے کے لیے نہیں, آمنہ کے لال کا کہنا ماننے کے لیے دنیا میں آئی ہوں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, دیار حبیب کانفرنس, سید شباہت میاں صاحب قبلہ, زندہ باد زندہ باد, واہ 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 واہ. لڑکیاں دو ہیں, بہت اچھا, واہ. ایک پردہ کر نہیں رہی ہے اور ایک چھوڑ نہیں رہی ہے. ایک پردہ کیا کہنے, کر نہیں رہی ہے, ایک چھوڑ نہیں رہی ہے. صحیح. ایک کون ہے, اس کا بیک گراؤنڈ چیک کرنا ہے. یہ بیک گراؤنڈ کا فرق ہے. اس کی ماں یہ جب پیدا ہوئی اس نے دیکھا امی گانے سنتی ہے, ابا بھی امی کو فلم دکھاتے ہیں, گھر میں ویڈیو چل رہا ہے, ایک بڑا سا شیطان گھر میں چل رہا ہے, اس کے اندر رقص ہو رہا ہے, لپ لاک ہو رہا ہے, بدتمیزیاں ہو رہی ہیں. امی وہیں بیٹھی ہیں, ابا وہیں بیٹھے ہیں, ساری بغیرتوں کی ٹیم وہیں بیٹھی ہے. لڑکی کی 10 سال عمر ہوئی, 11 سال اس کے جذبات میں اس کا احساس ہونے لگا کہ میری ماں یہ کیا دیکھتی ہے. اماں کو دیکھا اس نے, روتی ہے, ہیرو ہیرون نہیں ملتے, اور نہیں مل جاتے ہیں
اماں خوش ہو جاتی ہے. یہ اماں کا کردار اس نے دیکھا. اب جب اس نے دیکھا امی خوشی ہو جاتی ہیں, میری عمر بھی ہو گئی, تو وہ بھاگ گئی. اب ابا کہہ رہا ہے میں برباد ہو گیا, میں برباد ہو گیا. اماں کہہ رہی ہے, اس نے کہا رہے اب کیا بربادی کی بات کرتا ہے اور تو کیا روتی ہے بدتمیز. تو جتنا ٹی وی کے سامنے روئی ہے نا, اگر اتنا سجدے میں روئی ہوتی تو تیری بیٹی بھاگتی نہیں, تیرا سر پکڑ سے بلند کر دیتی. تو نے بہت عمدہ پیغام حضرت, بہت عمدہ, بہت عمدہ. لوگ کہتے تھے صاحب کہ پہلے نانی دیکھو, یہ علماء بیٹھے ہیں, پہلے لوگ رشتہ کرتے تھے تو نانی تک دیکھتے تھے. کیا دیکھتے تھے؟ کیا دیکھتے تھے؟ نانی. اب نہیں دیکھتے, اب پیسہ ہونا چاہیے, نانی ہو یا کیسی کہانی. صحیح بات. پیسہ ہو بس. پہلے نانی دیکھتے تھے اور نانی دیکھنی بھی چاہیے. توجہ کرنا, میرے اس پوائنٹ پہ غور کرنا. اللہ کے رسول, ایک تو وہ بیک گراؤنڈ جو میں نے بتا دیا, بھائی بھی بے حیا, ماں بھی بے حیا, باپ بھی بے حیا, لڑکی نکل گئی. ایمان تو اس کا تھا ہی نہیں, اس کو ایمان کا احساس کبھی ہوا ہی نہیں. ایک وہ لڑکی ہے جس کے گھر میں حضور کی بیٹی کی باتیں ہوتی ہیں, اس کی ماں پردے والی ہے, ضرور سے تو بولو سبحان اللہ. اس کی ماں صبح کو قرآن بھی پڑھتی ہے. ایک شام مجھے لے کے گئے اپنے گھر, کہنے لگا میرے گھر جادو ہو گیا ہے. میں کہا اچھا. میں کھانا کھانے گیا تھا اس نے مجھے پوری کہانی سنائی. میں ان سب باتوں سے بڑا دور رہتا ہوں, میں کسی جادوگر کو مانتا نہیں. اس وقت جادوگر کوئی ہے نہیں, سب پلاٹ چل رہا ہے, جھوٹ ہے, پلا بجے کی بات ہے. یہ ہاتھ کی صفائی کر رہے ہیں بدبخت, یہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. مگر جادو ہو گیا میرے گھر میں. کیا ہوا؟ برکت نہیں. اس کی بیوی نے مجھے کہا یہ دیکھو فلاں میاں کا تعویذ ہے, یہ فلاں میاں کا تعویذ ہے, اس کو میں نے دیکھو یہ انہوں نے کہا موم جامہ, یہ سب کپڑے میرے کو, میں نے سب کچھ کیا مگر میرا کچھ ہوا نہیں. پھر میں اندر گیا تو میں نے کہا ذرا مجھے اپنا قرآن بتائیے کہاں رکھا ہے. تو اوپر قرآن رکھا تھا. میں نے قرآن اٹھایا, اس کے اندر واللہ کہہ رہا ہوں دھول جمی ہوئی تھی. میں نے اس قرآن کے اوپر سے وہ دھول ہٹائی اور اس کو سینے سے لگا کے میں رونے لگا. اس آدمی نے کہا حضرت روتے کیوں؟ میں نے کہا تم نے میاؤں کے تعویذ کا کتنا خیال رکھا, مگر جو میرے نبی نے تم کو قرآن دیا اس کو تم نے دھول چڑھا دی. تم برباد نہیں ہوگے تو کیا ہوگے بتاؤ؟ تم نے قرآن ہی پڑھنا چھوڑ دیا. تمہارے گھروں میں قرآن چھپ کر, یاد رکھنا اس بات کو. امام غزالی نے فرمایا جس کا دل جتنا صاف ہوگا وہ اتنا ہی قرآن پڑھے گا. امام اعظم ابو حنیفہ ایک مہینے میں 60 قرآن ختم کرتے تھے, ایک رات میں, ایک دن میں. غوث العظم 60 قرآن ختم کرتے تھے. اور ہم پڑھے لکھے لوگوں کو دیکھتا ہوں فیس بک میں 3-3 گھنٹے ٹائمنگ ہے ان کی, مگر قرآن وہ کیا سمجھ رہے ہیں؟ وہ شاطر ہیں, برباد ہیں. ان کے رب نے ان کو یہ توفیق تم ان کے اندر نہیں ہے, ان کو توبہ کرنی چاہیے. اللہ مجھے معاف کر دے. قرآن سبحان اللہ, میں نے دنیا کے سارے کلام سنے ہیں, اپنی بات کر رہا ہوں, مگر جب میں قرآن سنتا ہوں یا پڑھتا ہوں تو جو مجھے لطف آتا ہے وہ الگ. میری روح کہتی ہے کہ بے شک یہ رب کا کلام ہے, اسی پروردگار کا جو دکھائی نہیں دیتا, انسین خدا. وہ کہتا ہے یہ میرا پورا کلام ہے, اس میں اگر تم کو کوئی شک ہے نا, وہ کہتا ہے اس میں کمی نکال کے دکھاؤ. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. سنو, اگر کوئی بندہ 100 بار بھی بندہ خطا کرے بندہ رہے گا, اگر خدا ایک غلطی کر دے پھر وہ خدا نہیں رہے گا. قرآن کہتا ہے میرے ہونے پر میرا قرآن ہے کہ اس کے اندر کوئی کمی نکال نہیں سکتا. بے شک, بے شک. وہ قرآن تو کوئی پڑھ نہیں رہا. اچھا دیکھو, نبی کے گھر میں قرآن پڑھا جا رہا ہے, زور سے بولو سبحان اللہ. نبی کی نواسی سیدہ زینب قرآن پڑھ رہی ہیں. کون پڑھ رہی ہے؟ سیدہ زینب. قرآن پڑھتے 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 یہ دوسرا والا بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں, اس نے یہ سنا ہے کہ نبی کی نواسی قرآن پڑھ رہی ہے. قرآن وہ پڑھ رہی ہے جس کا باپ قرآن کا سب سے بڑا عالم, اور وہ قرآن پڑھ رہی ہے جس کے نانا پر قرآن نازل ہوا. قرآن وہ پڑھ رہی ہے جس کی ماں نے اس کو قرآن سنا کے. اچھا بچوں کو اپنے عورتوں نے پاگل نہیں کر دیا موبائل سنا کے, موبائل دے کے. ایک بچہ پاگل ہوا. یہاں پر آپ کو بتاؤں, یہ جو عورتیں, کیمبرج یونیورسٹی نے اس پر ریسرچ کر کے بتایا, یہ جو عورتیں اپنے بچے کے رونے پر موبائل ان کو دیتی ہیں, وہ موبائل بچے دیکھتے ہیں, یہ موبائل نہیں دے رہی ہیں, دراصل یہ ڈرگس دے رہی ہیں, زہر دے رہی ہیں, اپنے بچوں کو برباد کر رہی ہیں. ہاتھ جوڑتا ہوں اپنی بہنوں بیٹیوں سے, برباد ہونے سے اپنے بچوں کو بچاؤ. ان کے توازن خراب ہو جائیں گے, یہ برباد ہو جائیں گے, پھر کہیں کے بچیں گے نہیں. ابھی یہاں کیس ہو گیا, یہاں پہ کرناٹکا میں ایک بچہ پاگل ہوا, اس سے کسی ڈاکٹر نے پوچھا یہ بتاؤ تمہارا باپ کا ہے؟ کہنے لگا PUBG کے اندر ہے, میری ماں بھی PUBG کے اندر
اندر ہے, پب جی میں ماں ہے, پب جی میں باپ ہے, پب جی میں. اب اس کی ماں کہہ رہی میں تیری ماں ہوں. نہیں نہیں, کہا تو میری ماں نہیں ہے. وہ کہنے لگے نہیں میں تیری ماں ہوں. اس نے کہا تو میری ماں اس کے اندر ہے. 5 سال کا بچہ برباد ہوا, ماں رو رہی ہے, باپ رو رہا ہے. اس نے کہا ڈاکٹر نے یہ تم نے خود برباد کیا ہے, اس کو جب تمہاری ضرورت تھی تم نے موبائل دے دیا, اب جب یہ بچہ تمہاری اس کو ضرورت ختم ہو گئی, اس کا دماغ بیچارہ کمزور برباد ہو گیا. او میری بہن, تو نے جتنا اس کو جس کے حوالے کیا اس کے حوالے ہو گیا. بچہ جب پیدا ہوتا ہے بالکل ہی پاک صاف ہوتا ہے, اس کے اندر کوئی کمی ومی نہیں ہوتی, بالکل اللہ کی طرف سے. وہ بچہ جو پیدا ہوتا ہے بالکل ہی اس کے اندر وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے, اور وہ بالکل ہی بچہ جو ہوتا ہے نا بالکل کوڑا کاغذ ہوتا ہے. اب اس کو نیک بناؤ گے تو نیک بنے گا, اگر بد بناؤ گے تو بد بنے گا. اس کو جو سکھاؤ گے وہ سیکھے گا. وہ لڑکی قرآن پڑھ, سیدہ زینب قرآن پڑھ رہی ہے, قرآن پڑھتے 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 سر سے دوپٹہ نیچے گرا. جیسی سر سے دوپٹہ نیچے گرا, سیدہ فاطمہ نے اپنی بیٹی کے سر پہ دوپٹہ رکھ دیا. اور جب رکھا 6 سال کی بچی کی, تو سیدہ زینب کہنے لگی امی جان آپ نے میرے سر پہ دوپٹہ کیوں رکھا؟ سیدہ زینب کہنے لگی اس وجہ سے رکھا میری زینب کہ نانا ناراض ہو جاتے ہیں اس بچی سے جو سر پہ دوپٹہ نہیں رکھتی. سیدہ زینب یہ کہہ کے سیدہ فاطمہ چلی گئی, مگر سیدہ زینب چونکہ علی کی بیٹی ان کے دل پہ اثر ہوا, رونے لگی اور روئی. سیدہ فاطمہ نے کہا روتی کیوں ہے زینب؟ کہنے لگی امی جان میرے نانا سے کہہ دینا مجھ کو اس بار معاف کر دیں, اگلی بار زینب گردن تو کٹا سکتی ہے مگر سر پہ سے دوپٹہ نہیں ہٹائے گی. اچھا کربلا کے میدان میں جب سیدہ زینب کے سر سے دوپٹہ چھین لیا گیا تو آپ نے اپنے باپ مولا علی کی طرف کو منہ کر کے توجہ کی اور کہا میرے باپ علی, میں وہی زینب ہوں کہ جس کو میں جب چلتی تھی مکے میں, مدینے میں, اور جب میں چلتی تھی کوفے میں, آپ فرماتے تھے حسن حسین جاؤ اپنی بہن کے پاؤں کے نشان مٹاتے جاؤ. میں نہیں چاہتا کہ تمہاری بہن کے پاؤں کے نشان بھی کوئی دیکھے. علی نہیں چاہتے کہ ان کی بیٹی زینب کے پاؤں کے نشان بھی. علی کے نام پہ قوالیاں اپنی خانقاہوں میں کروانے والوں, علی کے نام پہ خوب پیسے کمانے والوں, اور اپنی بیٹیوں کی شادی میں ڈانس ڈی جے کرانے والوں, تم علی کے نہیں ہو. نہیں تم نہیں ہو. اپنے گھر میں اپنی بیٹیوں کو بے پردہ رکھنے والوں, تم علی کے نہیں ہو.